اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ نمبر 12 کا آج آخری رکوع ہے، سورہ یوسف چل رہی ہے۔ پیچھے ہم پڑھ رہے تھے کہ جب بادشاہ نے ایک خواب دیکھا تو اس کے سارے جو حواری ہیں، جو اس کے کاہن ہیں، جادوگر ہیں، جو بھی ماہرین علم نجوم ہیں، وہ عاجز آ گیا اس کی تعبیر بتانے سے، تو انہوں نے رابطہ کیا اس کے کہنے پہ۔ جو وہاں پہ ایک قیدی تھا حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ، اس کے کہنے پہ رابطہ کیا گیا حضرت یوسف علیہ السلام سے۔ تو آپ نے بتایا کہ بادشاہ کے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ کچھ سال جو ہیں خوشحالی کے آئیں گے اور اس کے بعد قحط سالی سٹارٹ ہو جائے گی، تو اس کے لیے جو ہے نا وہ پلاننگز وغیرہ کرنی پڑیں گی۔ تو اب یہاں سے جو رکوع شروع ہو رہا ہے اس میں دیکھتے ہیں کہ بادشاہ کو جواب کیا ملا اور پھر بادشاہ نے آگے سے کیا حکمت عملی بنائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال المالک، بادشاہ نے کہا، یعنی یہ تعبیر سنتے ہی بادشاہ نے کہا، ایتونی، فوراً لے آؤ انہیں میرے پاس بھی، میرے پاس لے آؤ۔ فلما جاء الرسول، جب قاصد آیا حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس، کالا، تو آپ نے فرمایا، ارجی، لوٹ جاؤ، الی ربی کا، اپنے بادشاہ کے پاس، فاسألہ، اور اس سے پوچھو، ما بال النسوات اللاتی، کہ کیا حقیقت تھی ان عورتوں کی، قطعنا ایدیہن، جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے تھے، انا ربی بکیدہن علیم، بے شک میرا رب تو ان کے مکر و فریب سے خوب آگاہ ہے۔ اب یہاں پہ ایک بادشاہ کی بادشاہی کا فرمان ہے کہ ایک عام انسان ہو تو جیل میں اسے کوئی کہے کہ تمہیں لینے کے لیے آ گئے ہیں تو وہ دوڑ بھاگے گا، اسے یاد ہی نہیں رہے گا کہ میں کس مقدمے میں یہاں پہ پھنسا ہوا ہوں۔ لیکن یہ ایک بادشاہ ہے حضرت یوسف علیہ السلام کو، جو اللہ نے بادشاہی دی ہے نبوت کی، وہ اپنا جوبن ہے اس کا اور وہ اپنے عروج پہ ہے۔ آپ کیا فرما رہے ہیں کہ جب انہیں یہ پیغام ملا کہ بادشاہ سلامت آپ کو بلا رہے ہیں، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے وہ کیا جو ایک مومن کی شان ہے۔ یعنی آپ کو یاد ہے کہ میں یہاں پہ جھوٹے الزام میں اتنے سال ہو گئے ہیں قید کاٹ رہا ہوں، تو اب کوئی بھی آ کے مجھے کہے گا کہ تمہیں بادشاہ بلا رہے ہیں تو میں بھاگ کھڑا ہوں گا۔ تو آپ نے اسی کو جو پیغام لے کے آیا اس سے کہا، جاؤ واپس، میں تو ایسے نہیں جانے والا، کہ پہلے اس مقدمے کی خبر لیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے وہ کیا جو ایک مومن کی شان ہے، کہ آپ نے فرمایا کہ ایسے نہیں میں تمہارے ساتھ جاؤں گا، پہلے جاؤ بادشاہ کے پاس، اس کو اس معاملے کی خبر لے، جانچ پڑتال کرے، ان عورتوں کی حقیقت پوچھے جنہوں نے میرے اوپر غلط الزام لگایا تھا، اور اس الزام کی وجہ سے میں اتنے برس سے قید کاٹ رہا ہوں۔ اب وہ مقدمہ ختم کیے بغیر میں کیسے یہاں سے جا سکتا ہوں؟ تو کئی ربی بکیدہن علیم، کہ میرا رب ان کے مکر و فریب سے خوب آگاہ ہے۔ اب وہ جب فرستادہ واپس آیا، بادشاہ کو پیغام دیا کہ یوسف علیہ السلام اس وقت تک یہاں آنا نہیں چاہ رہے جب تک ان کا جو ان پہ کیس بنا ہوا ہے اس کے بارے میں نہ کچھ بتایا جائے۔ کالا، بادشاہ نے کہا، ماں خطبکن، اس نے پھر ان عورتوں کو بلایا اور ان سے پوچھا، ماں خطبکن اذ راوتن یوسف، کا کیا معاملہ ہوا تھا جب تم نے یوسف کو بہلایا نفس ہی، اپنی مطلب براری کے لیے۔ کلنا، وہ ساری بولی، یعنی وہ عورتیں جو اس تقریب میں شریک ہوئی تھی ساری بولی، ہاشا للہ، ہاشا للہ، یہ یعنی قسم کھا رہی ہیں کہ اللہ کی قسم، ما علمنا علیہ من سوء، ہمیں تو اس میں کچھ بھی برائی نہیں لگی۔ قالت امرأۃ العزیز الآن حصحص الحق، اب وہ عزیز مصر کی بیوی کیا کہہ رہی ہے، اب جب وہ بھی ان میں شامل ہے، اس کو جب وہ ضبط کا یارہ نہیں رہا تو وہ کہنے لگی ہے کہ الانا حصحص الحق، کے حق آشکار ہو گیا ہے، انا راودتہ عن نفسہ، میں نے ہی اسے پھسلانا چاہا تھا اپنی مطلب براری کے لیے، وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ، باخدا یوسف سچا ہے۔ یعنی یہ عورتیں کہہ رہی ہیں کہ باخدا ہم تو اس کے حسن پہ فریفتہ ہوئی، ہم نے اس میں کوئی برائی نہیں دیکھی تھی۔ جب یہ عزیز مصر کی بیوی نے دیکھا، قرآن نے کہیں زلیخا کا نام نہیں لیا، جب عزیز مصر کی بیوی نے دیکھا کہ اب تو ساری بات کھل کے سامنے آ گئی ہے، تو اس نے کیا کیا، اس نے وہ کیا جو ایک مومن سے رب چاہتا ہے۔ رب کیا چاہتا ہے کہ بندہ آرگیومنٹ نہ پیش کرے، بندہ اس کی بارگاہ میں دلیلیں نہ دے، جیسے ہم لوگوں کو جھوٹی دلیلیں دے کے قائل کر لیتے ہیں۔ اللہ کیا چاہتا ہے کہ اس کا بندہ صرف سرنڈر کر دے،
اس کا بندہ صرف یہ کہے کہ یا اللہ مجھ سے یہ جرم ہو گیا ہے، مجھ سے یہ گناہ ہو گیا ہے، اور اب کیا ہے، اب میں تیری بارگاہ سے معافی چاہتا ہوں۔ اب اس نے سب سے پہلی جو چیز ہے وہ کیا ہے کہ انسان کم از کم اپنے جو اس سے گناہ ہو چکے نا اس کو ایڈمٹ کرے، اعتراف کرے کہ واقعی یہ میں نے گناہ کیا ہے، پھر اس پہ شرمندگی ہو، پھر اللہ کی بارگاہ میں وہ معافی مانگے۔ یہ پہلی کیا چیز زلیخا کر رہی ہے، یہ صورت ہمیں صرف عورتوں کا فریب نہیں دکھا رہی، یہ صورت ہمیں یہ بھی دکھا رہی ہے کہ عورتیں جب پلٹ کے اللہ کی بارگاہ میں رجوع کر لیتی ہیں، عورت ہو یا مرد۔ اللہ نے قرآن پاک کی ایک آیت میں فرمایا ہے کہ جو کوئی من عمل صالحا من ذکر او انثی، کہ جو کوئی نیک عمل کرے چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، وہو مومن، بشرطے کہ اللہ پہ ایمان رکھتا ہو، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، تو اس سے ہم پاکیزہ زندگی عطا فرمائیں گے۔ یعنی اللہ نے یہ گناہ کی تو رب بات ہی نہیں کرتا جب بندہ توبہ کرتا ہے، تو اللہ اس گناہ کو ذکر نہیں کرتا، اللہ اپنے بندے کی توبہ کو دیکھتا ہے۔ اب یہاں بھی حضرت زلیخا جو ہیں ان کا معاملہ اللہ کی بارگاہ میں آ گیا ہے، بادشاہ کی بارگاہ سے اٹھ کے اب جو ہے نا دنیا کے ہاتھ میں نہیں ڈورے نہیں، اب کس کے ہاتھ میں ہیں؟ جس کے ہاتھ میں صدا سے ہیں، وہ رب جو مالک ہے انسان کے سارے فعلوں کا، سارے عملوں کا، سارے قولوں کا، ساری چیزوں کا، اس کے سامنے آ گئی ہیں زلیخا اپنے قصے سمیت، کہ اب وہ اعتراف کر رہی ہیں کہ اس میں باخدا کوئی عیب نہیں تھا، یوسف سچا ہے اور میں جھوٹی ہوں۔ ذالک لیعلم انی لم اخنہ، یہ میں نے اس لیے کہا تاکہ عزیز جان لے، لم اخنہ بالغیب۔ اب یہ پھر واپس جا رہا ہے قصہ حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف، یہ پارہ نمبر 12 کی آخری آیت ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام دیکھیں ساتھ ہی یہ چیز بھی پیغمبر بیان کر رہا ہے، اللہ کا بندہ، اللہ کے بندے کی شان ہے کہ اس لیے نہیں کہ میں پھر زلیخا کا قصہ لوگوں کے سامنے لاؤں، میں یہ اس لیے چاہ رہا ہوں کہ میں نے قید خانے سے باہر آنا ہے، عزیز مصر کے دل میں میرے لیے کوئی بال نہ ہو، کوئی میل نہ ہو کہ میں نے اس بچے کو پالا اور اس نے اٹھ کے میری عزت پہ ہاتھ ڈال دیا۔ آپ کیا فرما رہے ہیں؟ میں چاہتا ہوں کہ تاکہ عزیز مصر جان لے کہ میں نے کوئی خیانت نہیں کی، وہ غیر حاضر تھا تو اس کی عزت میرے لیے ایسی تھی جیسی اس کی حاضری میں تھی۔ آپ یہ فرما رہے ہیں کہ میں یہ چاہتا ہوں بادشاہ کہ میں قید خانے سے باہر آنے سے پہلے عزیز مصر کا دل اپنی طرف سے صاف کر لوں۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ، اللہ دغا بازوں کی فریب کاری کو کامیاب نہیں ہونے دیتا۔ یعنی یہ میرے اور آپ کے لیے، پوری کائنات کے لیے، پوری انسانیت کے لیے سبق ہے کہ انسان کتنی تدبیریں بناتا ہے، کتنی چالیں چلتا ہے، کتنے پلاننگز کرتا ہے، لیکن پلاننگ جس میں خیر کا کوئی وصف نہیں ہوتا اللہ اسے کامیاب نہیں ہونے دیتا۔ وہ وقتی طور پہ کامیاب ہو بھی جائے تو رب اس کے بینیفٹ سے انسان کو محروم کر دیتا ہے۔ 13واں پارہ شروع ہو رہا ہے، وما ابرئ نفسی، اور میں اپنے نفس کی برات کا دعویٰ نہیں کرتا، ان النفس لامارۃ بالسوء، بے شک نفس تو برائی کا حکم دیتا ہے، الا ما رحم ربی، مگر بچتا وہ ہے جس پہ میرا رب رحم فرمائے، ان ربی غفور الرحیم، بے شک میرا رب غفور اور رحیم ہے۔ یہ دیکھیں حضرت یوسف علیہ السلام ساتھ ہی یہ بیان کر رہے ہیں کہ میں اس میں اپنی کوئی وہ بڑائی نہیں بیان کر رہا کہ میں بڑا پارسا ہوں، میں بڑا نیک ہوں اور میں برائی نہیں کر سکتا۔ ہر انسان کے اندر نفس امارہ ہے جو اسے برائی کا حکم دیتا ہے، لیکن بچتا کون ہے؟ مومن۔ مومن بھی وہ جسے رب بچائے، جس کے ساتھ اللہ کی مدد ہو، اور اللہ کی مدد مانگنے سے ملتی ہے۔ یہ نہیں کہ یوسف ملوث ہو جاتے اس معاملے میں اور پھر کہتے میرا رب مجھے بچا لے گا۔ یوسف کے دل میں تمنا ہوئی کہ رب بچا لے تو اللہ نے برائی سے بچا لیا، برائی کا ارتکاب نہیں ہوا، جسٹ الزام لگ گیا، اور الزام بھی اتنا سٹرانگ کہ آپ کو قید خانے میں جانا پڑا ہے، لیکن اس کے باوجود آپ کیا فرما رہے ہیں کہ میں بھی نفس کا وہ ہو سکتا ہوں شکار، لیکن کیونکہ نفس کیا ہے؟ نفس ہمارا انسان کو برائی کی طرف ہانکتا رہتا ہے۔ جب انسان برائی کر لیتا ہے تو یہ نفس چپ کر کے سو جاتا ہے، پھر ضمیر کو جگا دیتا ہے کہ میں انج نہ کرتا تو میں انج نہ کرتا، پھر انسان اس پریشانی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ لیکن رب کیا ہے؟ جب اس سے مدد مانگی جاتی ہے تو وہ ضرور مدد کرتا ہے۔ وقال المالک اتونی، بادشاہ نے حکم دیا لے آ اسے میرے پاس، استخلصہ لنفسی، میں چن لوں گا اسے اپنی ذات کے لیے۔ فلما کلمہ، جب اس نے آپ سے گفتگو کی، قال انک الیوم لدینا مکین امین،
اور وہ مطمئن ہو گیا تو کہنے لگا آج سے آپ ہمارے ہاں بڑے محترم اور قابل اعتماد ہیں۔ یہ دیکھیں بادشاہ کہہ رہا ہے استخلصہ لنفسی، میں چن لوں گا اسے اپنی ذات کے لیے۔ جو اللہ کی طرف بھاگتا ہے دنیا اس کے پیچھے بھاگتی ہے، اور جو اللہ کا در چھوڑ کے بھاگتا ہے تو دنیا پھر اس کے آگے ہو جاتی ہے اور وہ دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے۔ یہ بڑا خوبصورت اللہ نے ایک میٹر انسان کی زندگی کا بنا دیا ہے کہ جو رب کا ہو جاتا ہے سب اس کے ہو جاتے ہیں۔ بادشاہ کہہ رہے میں چن لوں گا یوسف کو، حالانکہ ہم پیچھے پڑ کے آئے، اللہ نے فرمایا ہم نے مخلصین میں بنا دیا، ہم نے چن لیا یوسف۔ یعنی لوگ کسے چنتے ہیں؟ جسے رب چنتا ہے۔ یہ بندے بندے کے دل میں انسان کی محبت پیدا ہو جائے کسی نیک انسان کی، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ محبت اللہ نے ڈالی ہے۔ جو انسان خود بنانے کی اپنی کوشش کرتا ہے نا، وہ 2-4 دن کام آتی ہے۔ الیکشن میں بندے بندے کے گھر گئے، پیسے بانٹے، ووٹ کے لیے ساتھ لگا لیا، اور ووٹ کے اگلے دن آپ بھول ہی گئے کہ میں کس کس کے گھر گیا تھا۔ تو یہ وہ محبت نہیں ہے جو اللہ دل میں ڈالے، یہ غرض ہے۔ لیکن وہ محبت ہے۔ اب دیکھیں اللہ نے چنا یوسف کو تو بادشاہ کہہ رہا ہے میں چن لوں گا اسے، میں اپنا خاص بندہ بنا لوں گا۔ یوسف پہلے ہی خاص ہیں، اللہ کے چنے ہوئے ہیں، برگزیدہ ہیں۔ فلما کلمہ قال انک الیوم لدینا مکین امین، پھر جب اس نے آپ سے گفتگو کی اور مطمئن ہو گیا تو کہا آج سے آپ ہمارے ہاں محترم ہیں۔ قال اجعلنی، آپ نے فرمایا اجعلنی علی خزائن الارض، کہ مجھے وزیر خزانہ بنا دو۔ یعنی جس مقصد کے لیے آپ کو لایا گیا آپ نے وہی چنا کہ میں اگر وزیر خزانہ بنوں گا تو میں کیا کروں گا، میں اس جو فصل ہے نا اس کی حفاظت کروں گا، کیونکہ آپ خواب وہ جانتے تھے کہ بادشاہ پہ 7 سال خوشحالی کے آئیں گے اور 7 بدحالی کے آئیں گے۔ انی حفیظ علیم، میں ان کی حفاظت کرنے والا اور معاشی مسائل کا ماہر ہوں۔ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، اور ایسے ہم نے تسلط بخشا یوسف کو سرزمین مصر میں۔ اب اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے دی بادشاہی۔ یہ رب ہی ہے نا کہ مصر کے وہ کنان کے کنویں سے اٹھا کے مصر کے محل میں بھیج دیا، محل سے اٹھا کے جیل میں بنا دیا ہے قیدی، قید سے اٹھا کے راتوں رات وزارت خزانہ بنا دیا۔ یہ کون ہے؟ یہ رب ہے۔ اللہ فرما رہا ہے یوں ہم نے مکنا لیوسف فی الارض، ہم نے یوسف کو سرزمین مصر میں وہ تخت بخشا، اقتدار بخشا، یتبوأ منہا حیث یشاء، تاکہ جہاں چاہے رہے۔ نصیب برحمتنا من نشاء، ہم سرفراز کرتے ہیں اپنی رحمت سے جسے چاہتے ہیں۔ ولا نضیع اجر المحسنین، اور ہم عمدہ کام کرنے والوں کی اجر ضائع نہیں کرتے۔ اب اللہ کی ذات کیا فرما رہی ہے کہ یوسف محسنین میں سے تھا، یوسف نیکوکاروں میں سے تھا، یوسف ایمانداروں میں سے تھا، صالحین میں سے تھا، مخلصین میں سے تھا، تو ہم کسی مخلص کو ضائع نہیں کرتے۔ والا اجر الآخرۃ خیر للذین آمنوا وکانوا یتقون، اور آخرت کا اجر اس سے یقیناً بہتر ہے ان کے لیے جو ایمان لائے اور تقوی اختیار کیے رہے۔ یہ دیکھیں اللہ کی ذات کیا فرما رہی ہے، یہ تو دنیا میں اجر ہے نا جو کسی عہدے کی صورت میں مل گیا، ابھی آخرت کے اجر تو باقی ہیں جو کہ دنیا دیکھے گی کہ اللہ کے ہاں جو چیز ہے وہ ما عند اللہ باقن، کہ اللہ کے ہاں جو ہے وہ ہمیشہ رہنے والا ہے، اور جو انسان کے پاس ہے وہ مٹ جانے والا ہے۔ ہمارے پاس پیسے ہیں تو وہ بھی ختم ہو جانے والے ہیں، ہمارے پاس کوئی اقتدار آیا تو وہ بھی لمیٹیڈ ہے، حکومتیں آتی ہیں 5-5 سال کے لیے، 10-10 سال کے لیے ختم ہو جاتی ہیں۔ ہمارے پاس جوانی آتی ہے تو رخصت ہو جاتی ہے، ہمارے پاس شباب آتا ہے تو رخصت ہو جاتا ہے۔ جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے وہ ختم ہو جانے والا ہے، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ کبھی ختم نہیں ہونے والا، اور جو تقوی اختیار کرتے ہیں ان کے لیے میرے رب کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں تقوی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، بیماروں کو شفا عطا فرمائے، اور قرآن سے ہدایت لینے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔